مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ روایت ابن عساکر سے کہ صدقہ بن یزید نے ملک طرابلس میں 3 قبریں بلند زمین پر دیکھی۔ پہلی قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک ہم سے چھین لے گی اور قبر میں ہم کو سلا دے گی۔ دوسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرہ ذرہ کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ تیسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرہ اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ یہ دیکھ کر مجھ کو تعجب ہوا اور میں اس کے قریب والی آبادی میں گیا۔ ایک بوڑھے سے میں نے قبروں کی حالت دریافت کی۔ اس نے کہا 3 بھائی تھے، ایک ان میں سے بادشاہ کا ملازم تھا اور لشکر کا سپہ سالار تھا، دوسرا مالدار سوداگر تھا، تیسرا درویش تھا اور رات دن عبادت کرتا تھا۔ جب اس درویش کے انتقال کا وقت آیا تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر تم کو کچھ وصیت کرنی ہے تو کرو۔ اس نے جواب دیا نہ میرے پاس مال ہے، نہ مجھ پر کسی کا قرضہ ہے، نہ میرے پاس کچھ اسباب ہے، لیکن تم سے اس بات پر اقرار لیتا ہوں جب میں مر جاؤں تو اس ٹیلے پر دفن کرنا، میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرہ ذرہ کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ اس کے بعد 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا، اس سے تم کو نصیحت ملے گی۔ پھر بعد مرنے کے انہیں 3 دن تک برابر اس کی قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن سپہ سالار نے زیارت کر کے جانے کا قصد کیا تو قبر کے اندر سے دیوار گرنے کی آواز سنی۔ خوف سے کانپنے لگا اور ڈرتا ہوا مکان چلا گیا۔ رات کو اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا، پوچھا اے بھائی وہ کیسی آواز تھی؟ کہا فرشتے نے مجھ سے کہا فلاں دن ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی تھی اور تو نے اس کی مدد نہ کی۔ یہ کہہ کر ایک گرز مارا، یہ آواز اسی گرز کی تھی۔ جب صبح ہوئے تو اس نے اپنے بھائی سوداگر اور اپنے دوست کو بلا کر کہا اب میں تم لوگوں کے درمیان نہیں رہوں گا، بادشاہ کی صحبت ملازمت کی مجھ کو حاجت نہیں۔ اسی وقت عیش و آرام دنیا کا چھوڑا اور پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوا اور پہاڑ کا راستہ اختیار کیا۔ جب اس کی وفات کا زمانہ آیا تو اس کا بھائی سوداگر آیا، کہا اے بھائی اگر کچھ وصیت کرنا ہو تو کرو۔ اس نے جواب دیا میرے پاس نہ مال ہے نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، لیکن میں تم سے اقرار لیتا ہوں جب میں مر جاؤں تو میرے بھائی کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین لے گی اور ہم کو قبر میں سلا دے گی، اور 3 دن تک میری قبر کی زیارت کرنا۔ پھر جب اس نے
یہ کہہ دیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ جب تیسرے دن زیارت کر کے جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے ایک ایسی آواز سنی کہ اس کا ہوش اڑ گیا۔ ڈرتا ہوا مکان پر آیا اور رات کو خواب دیکھا، میں اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہوں، اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا اچھا ہوں، توبے سے میری معافی ہو گئی، سب گناہ معاف ہو گئے۔ میں نے پوچھا میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا وہ نیک لوگوں کے ساتھ بڑے درجے پر ہے۔ پھر میں نے پوچھا میرا حال کیا ہوگا؟ کہا جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا، تم کو لازم ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو، نیک عمل کا توشہ تیار کرو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بھی دنیا سے منہ پھیرا اور اپنا کل مال فقراء مساکین کو تقسیم کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی بسر کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کا لڑکا آیا، کہا اے ابا کچھ وصیت کیجئے۔ باپ نے جواب دیا میرے پاس مال نہیں، وصیت کرو، لیکن تجھ سے اس بات کا اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے دونوں چاچا کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا، میری قبر پر لکھنا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا۔ جوان لڑکے نے 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن قبر سے ایک آواز خوفناک سی سنی، غمگین ہو کر گھر آیا۔ رات کو اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، اس نے کہا کہ تو بھی جلدی ہمارے پاس آئے گا، اپنے سفر کا سامان درست کر، جس گھر میں تجھ کو آنا ہے اس کے واسطے مستعد ہو جا، اور دنیا داروں کے مانند بے فکر نہ ہو کہ موت کے وقت تجھ کو افسوس شرمندگی ہو۔ جلدی کر اور جلدی کر اور جلدی کر۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس لڑکے نے جس رات کو یہ خواب دیکھا تھا، اس کی صبح کو میں اس کے پاس گیا، اس نے خواب کا حال مجھے بیان کیا، کہا کہ میری زندگی کے 3 مہینے 3 دن باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ باپ نے 3 بار مجھ سے تاکید کی۔ تیسرے دن اس نے گھر کے لوگوں کو جمع کیا، سب سے رخصت ہوا اور قبلہ رخ ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق